والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام، اپنی مصروفیت کی وجہ سے چند لمحے لیٹ ہو گیا ہوں. معذرت خواہ ہوں، آپ لوگ بڑے صحیح وقت پر تشریف لائے ہیں. میرا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ دوست وقت پر آیا کریں تاکہ کچھ زیادہ سے زیادہ معلومات انہیں فراہم کی جا سکے. دوستوں کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور وہ ہوتا بھی جمعے کا ہے. اب اس وقت میں سے ایک لمحہ بھی ضائع ہونا حقیقتاً دین کا نقصان ہے. میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھتا ہوں کہ لیٹ نہ ہوں، لیکن آج تھوڑے لیٹ ہو جانے کی معذرت چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات قربانی کی بنیاد بنی ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلی وہ شخصیت ہے جن کو قربانی کا بانی قرار دیا گیا ہے. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ قربانیاں مانگنے والا قربانیاں مانگتا تو ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد ان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کون کتنا کامیاب و کامران ہوگا جس کی جتنی قربانیاں ہوں گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. راہ مولا میں جس کی جتنی قربانیاں ہوں گی اتنا اس کا جھنڈا بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان سے یہ عبادت لی کہ وہ قربانی کریں، لیکن کب اس کا پورا ماضی جب آپ تلاش کرتے ہیں تو یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ ایک آدمی برسر اقتدار طبقے میں پیدا ہوتا ہے. دور حاضر کے دانشوروں نے دریافت کیا ہے ارکائیوز کے ذریعے سے کہ جو وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان کے پیریڈ دریافت ہوئے ہیں جو عمروں کو اور ایجوں کو ویلیویٹ کرتے ہیں. اس کی مناسبت سے ولیم نے اس کو ویلیویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ ار کے نام سے ایک برادری تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ اس وقت کے اعتبار سے برسر اقتدار پارٹی کا نام تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں
مگر کسی ایسے خاندان میں نہیں آتے کہ جو اس وقت کے اعتبار سے شہرت کے نقطہ نگاہ سے گرا پڑا خاندان ہو۔ حالانکہ شہرت سے گرا پڑا انسان ہونا ایک ایسا نقصان ہے جو بعض سماج کسی کو گرا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گرا ہوا انسان نہیں ہوتا۔ لیکن پروردگار کا یہ پالیسی بیٹر ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نبوت کا جھنڈا ہاتھ میں دے کے بھیجتا ہے اس کو شہرت کے اعتبار سے بھی ایسے معزز خاندان میں پیدا کرتا ہے، خواہ وہ ایمانداروں کا خاندان ہو یا کافروں کا خاندان ہو، مگر معاشرے اور سوسائٹی میں ابھرا ہوا ہوتا ہے تاکہ جس وقت وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے تو قوم اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ گھٹیا خاندان کا آدمی، ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بنایا ہے، اس کے مزاج کو پروردگار خود جانتا ہے۔ زبان میں کڑوا اور میٹھا کی تمیز جس نے رکھی ہے، اگر وہ کھانے کے لیے سدا کڑوا ہی دے تو اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ زبان کو اس نے مزاج دیا ہے، انسان کو سوچنے کا دماغ دیا ہے، آدمی کو قوت فکری عطا فرمائی ہے، اس کے دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے قوت ثواب دی جس کو ڈسکریشنری پاور کہتے ہیں وہ عطا فرمائی ہے، اور اس کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے سے بہتر آدمی کے پیچھے چلے۔ تو پھر اس نبی کو ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے، خاندانی شہرت کے لحاظ سے، ذاتی کیریکٹر کے اعتبار سے ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو بے داغ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے برسر اقتدار طبقے کے ایک فرزند تھے، لیکن جو فضل الہی سے ملنے والی عزت ہوتی ہے وہ کسی مدرسے اور کالج کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز فرما رہا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے آپ کو جس طرح یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے جائز فیصلہ ہے کہ فلاں نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں، روزے اتنے رکھے ہیں، حج اتنے کیے ہیں، اس نے اللہ کے راستے میں قربانیاں اتنی کی ہیں، مسجدوں کو اتنا فنڈ دیا ہے، مدرسوں کی اتنی مدد کی ہے، بے وگان کے سر پہ دوپٹے دیے ہیں، یتیموں اور مسکینوں اور بے کسوں کو سینے سے لگایا ہے۔ یہ کوالٹیز ہیں کیریکٹر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے آپ اس کا بھی احترام کریں، واقعی اس کو اس کے عمل کی مناسبت سے جزا ملنے والی ہے۔ مگر ان سب چیزوں کے بغیر اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت جیسے مرتبے پر فائز کر دے تو جس طرح آپ اس کردار کے بدلے میں ملنے والی عزت کا انکار کرنے کا آپ کے پاس کوئی چانس نہیں، اسی طرح فضل الہی سے ملنے والی عزت کے بارے میں بھی آپ کو انکار کرنے کا کوئی چانس نہیں۔ جس طرح نمازی کے اجر کو مانتے ہیں اس طرح نبی کے مرتبے کو مانے، بے شک اس نے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے نبوت کے مرتبے پر فائز ہونے کا حق رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اس سے پہلے بیک گراؤنڈ ہے، نبوت کے مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے اس کا نمازوں، روزوں، حج و زکاتوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق فضل الہی سے ہے۔ تو دنیا بھر کے جتنے نمازی ہیں سب کی نمازیں اکٹھی کی جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک سانس کی قیمت بھی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ فضل الہی کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کی وجہ سے ملنے والی فضیلت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اب صحابہ کرام کے عمل کے مقابلے میں اگر کسی امتی کا عمل زیادہ بہتر بھی ہو تو یہی فارمولہ کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ علامہ اقبال مرحوم کے دور جہالت کا شعر ہے، خود انہوں نے یہ بات مانی ہے عرب اقبال میں کہ یہ میں نے دور جہالت میں کہا تھا، وگرنہ خیشرا بمصطفیٰ برضا کے نہیں ہم۔ علامہ اقبال مرحوم کی آخری کتاب جو ہے ارمغان حجاز ہے۔ مجھے الحمدللہ بہت بچپنے کے زمانے میں ابھی داڑھی پوچھ کا کوئی نشان نہیں تھا تو کئی درجن مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے ارمغان حجاز۔ اور وہ کہتے خیشرا بمصطفیٰ برضا کے نہیں ہم، اگر وہ اون رسیدی تمام بولا بھی، اپنے آپ کو مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچانے والی بات کرو۔ تم نے سب کچھ کر لیا، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پہنچا نہ سکے تو سب کاتا کوتا کا پاس ہے، کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اب صحابہ پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ فضل الہی ہے۔ اب جنہوں نے منہ ادھر سے ادھر کر لیے، یہ کتنا سارا عمل ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، نماز میں سرکار پھرے، یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں۔
کیونکہ اپنے اساتذہ سے پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ سے پوچھا، اساتذہ لوگ گھبرائے، تو یہ احکامیین نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ کس طرح تبدیل کس طرح ہوا؟ ڈائریکشن بالکل مختلف تھی، اس وقت وہ شمال کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اب جنوب کی طرف منہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، پیچھے عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور سرکار آگے تھے۔ اگر منہ موڑے تو مقتدی تو سیدھے آگے ہو جاتے، امام پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مصلی پر تھے، اور جب حکم تبدیلی کا آیا، سرکار چلتے چلتے پیچھے سے آگے آگے اور ادھر منہ کر کے اسی طرح نماز کی حالت میں ہی اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تبدیلی کا سسٹم یہ ہوا، جتنے نمازی تھے وہ اپنی جگہ پر تبدیل ہو کے منہ انہوں نے تبدیل کر لیا، ان کو آگے پیچھے ہلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام جب سامنے ادھر منہ کیا ہوا ہے، مصلی کا منہ ادھر ہے اور سب سے آگے کھڑے ہیں، اب جب منہ تبدیل ہوا تو سب سے پیچھے ہے، تو اس حالت میں چل کے سرکار آگے تشریف لائے، یہ صورت بنی ہے۔ اب اگر کسی دانشور سے آپ پوچھیں تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوگا، اور غالباً میں نے بھی پوری زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا، ضرورت نہیں پیش آئی۔ ہاں، تو یہ احکامیین نے لکھا ہے، یہ جو علم الاحکام کی کتابیں ہیں نا، یہ قرآن مجید کے لیگل اسپیکٹ پر جنہوں نے لکھی ہیں کتابیں، کل 500 آیات ہیں احکام کے بارے میں، قانون کے بارے میں، ان میں اگر تکرار حذف کیا جائے تو 300 رہ جاتی ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک پوری لیگل بلڈنگ جو ہے وہ 300 آیتوں پر کھڑی ہے۔ تو وہابی لوگ کہتے ہیں کہ 200 آیتیں ہیں، وہ 100 کو اس میں سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح ان احکامیین نے اس پر تفصیل کی ہے کہ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو سرکار تو آگے کھڑے تھے، جب منہ دوسری طرف کر لیا تو سرکار تو سب سے پیچھے ہو گئے۔ اب پھر امامت کی صورت کیسے بنی؟ امام تو اسے کہتے جو آگے ہو، تو کہا پھر سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور آگے آ کے کھڑے ہو گئے جس طرح کہ ادھر کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قبلے سے منہ موڑ بھی لے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ اس منہ میں قبلوں کو تبدیل کرنے کی قوت ہے۔ ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا، ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا۔ سرکار کے رخ زیبا کا رخ بدلنے سے نتیجے کے طور پر ایک نئے قبلے کی طرف منہ ہو گیا، مگر یہ کرامت سرکار کے، یہ اعجاز سرکار کے چہرہ زیبا کا ہے۔ سرکار کا جمال جہاں آرا جس طرح متوجہ ہو گیا وہی قبلہ ہے۔ اب یہ لفظ میں بول گیا ہوں، جس طرح متوجہ ہو گئے وہی قبلہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہے۔ کس جگہ؟ اس جگہ قواعد استعمال کریں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کو ضرور ہر اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ کعبے کا نام نہیں لیا، عربی قواعد میں قبلتاً نکرہ ہے، کامن نون ہے، یہ کوالیٹیٹیو کلاس ہے۔ ترضاہا یعنی قبلے کی کیا کوالیفیکیشن ہو تو اسے پسند کرے۔ یعنی کعبے جو مکے والا قبلہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں، یہ مرکب توصیف ہی ہے، کوالیٹیٹیو کلاس۔ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہا تیرا پسند کرنا، اور اس قبلے کی طرف تجھے موڑ دیں گے جس کو تو چاہے گا۔ قبلوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تیری چاہت کی بات ہے۔ ان کی چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا، یعنی قبلے کی تبدیلی کا موٹیو کیا ہے؟ انٹیریئر موٹیو تیری رضا ہے۔ ہم نے قبلے کا نام ہی نہیں لیا، ہم نے نکرہ رکھا ہے، کوئی سا بھی قبلہ کے بارے ڈائریکشن، اور اس سمت کو جس کو تو چاہے گا پھیر دیں گے۔ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے پیچھے جن کا منہ ادھر تھا ادھر ہو گیا، ان 10 آدمیوں کا نام لے کے جنتی کہنے کی اجازت ہے۔ احکامیین نے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ ایک حسن کا نام لے کے کہنا کہ وہ جنتی ہے، حسین کا نام لے کے کہنا وہ جنتی ہے، خاتون جنت کا نام لے کے کہنا وہ جنتی ہے۔
کہتے ہیں عمل کے ذریعے سے جنت بھی اور جہنم بھی ملتا ہے۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت حضرت امام حسن کی عمر شریف 7 برس تھی، امام حسین کی 6 برس تھی۔ اس وقت ان کا کیا عمل تھا؟ کل الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور کی دوسری بیٹیاں بھی ہیں، ان سے اولاد بھی بعد میں ختم ہوئی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں حسن اور حسین عمل کیا ہوا۔ ظاہر یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے۔ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے، ان پر ڈیوٹی امپوز ہی نہیں ہوئی، وہ مکلف نہیں ہے۔ کہتے ہو کہ بخاری لکھتے ہیں کہ فاطمہ عمل کرنا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بخاری کے دوسرے جلد کے آخری حصے میں یہ حدیث ہے۔ مگر میں خود بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں، سوسائٹی سے میں پوچھتا ہوں، جس ذات پاک نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں سنبھال سکتا، وہی حسن حسین کو نہیں کہہ رہے کہ حسن جنتی ہے؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے جنتی ہے یا سرکار کی نگاہ لطف کی وجہ سے جنتی ہے؟ امام حسین نے ابھی تو وہ رستہ شروع ہی نہیں کیا، سرکار کی نمازوں میں کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، مور نبوت میں چڑھ کے بیٹھ جاتے، سرکار کھڑے، دونوں بھائی باری باری سرکار کے لاتوں کے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ ابھی نمازیں پڑھنے کا کام نہیں، نانا جی کو نماز پڑھتے دیکھ کر لاتوں سے گزرنے کی پریکٹس ہو رہی ہے، اس حالت میں وہ جنتی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے یہ کہا ہے فاطمہ تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا، یہ اسی نے جنت عطا کی ہے کہ نہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ نہیں سنبھال سکتا؟ خود بخاری کے متن میں ہے، اما ترضینا ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ۔ حضور کے وصال کا وقت ہے، جناب سیدہ کو آثار وفات نظر آنے لگے تو آپ دل برداشت ہوئی، آپ کی کبیدگی اور تقدر کو دیکھ کر، آپ کی گھبراہٹ اور طبیعت کا ملال ملاحظہ فرما کے سرکار نے دیکھا کہ فاطمہ پریشان ہو رہی ہے، تو سرکار نے سوچا کہ موت مجھ پر اتنی تلخ نہ گزرے گی جتنا فاطمہ کے آنکھوں، کیا کروں؟ فرمایا اما ترضین، کیا اس بات کو تو پسند نہیں کرتی کہ ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں سب کی تو سردار ہو، ملکہ ہو؟ یہ کس نے عطا کی ہے؟ نبیوں کی مائیں موجود ہیں، نبیوں کی بیٹیاں موجود ہیں، نبیوں کی بیویاں موجود ہیں، لیکن ان کو نہ کہنا۔ اور 22.5 برس کی عمر میں وصال ہو جانا، حضور کا وصال ہوتے وقت ان کی عمر 22 برس ہے، 6 مہینے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب سرکار دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کہتے ہیں تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جنت کی تمام خواتین کی تو ملکہ ہو؟ یہ سرکار نے عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل کا نتیجہ ہے تو ایسا ممکن ہے کہ کسی کا عمل خاتون جنت سے تعداد میں زیادہ ہو؟ کیونکہ 22.5 برس کی عمر میں کیا کیا ہوگا؟ جتنا کیا بڑا ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے زیادہ اعمال کسی کے نہیں تھے، مگر مالکوں کی مرضی ہے۔ آئی بات خیال سی میں؟ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ پروردگار کا جو نظام ہے وہ اپنے فضل کے ذریعے سے بھی فضیلتیں عطا کرتا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبہ علیہ پر جو فائز کیا، یہ ان کا پہلا کوئی ماضی اعمال کے وجہ سے ایسا فضلی نہیں تھا کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو خلیل بنا دیا گیا۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ یہ تو روزانہ کی زندگی میں آپ دیکھتے نہیں، جو آدمی 6.5 فٹ لمبا ہوتا ہے، پہلے کو اس نے اپلیکیشن گزاری ہوتی ہے، اس کی روح نے کو خدا کی بارگاہ میں جمنازیم میں کوئی ایکسرسائز کی ہوتی ہے، اپنے فضل سے اسے لمبا کر دیتا ہے۔ جتنے چھوٹے قدوں والے ہیں اس کے خلاف کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں؟ خوبصورت سے خوبصورت آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بنا کے بھیج دیتا ہے، جتنے بدصورت سارے مل کے اگر اس کے خلاف ایجیٹیشن کریں
تو کیا خیال ہے کیا کر لیں گے؟ کیونکہ فضل الہی سے ملا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے جی اس کا عمل ہی تو کچھ نہیں، تو صورت اتنی کتنی اچھی آ گئی ہے. یہ سب چیزیں فضل الہی کی محتاج ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کو نبوت کے مرتبے کو فائز کر دیا گیا، اور اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو اپنا کہے اس کو آزماتا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ان کی جان چھوٹ جائے؟ نہیں، جو اس راستے میں چلے گا اس میدان محمد بخشا سر دیتا پڑ کھڑیا، اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا. قرآن مجید کے جو طرز گفتگو ہے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کہا ابراہیم خلیل تو بنے ہو لیکن اٹھو ایک کام کرنا ہے. یہ کیا کام کرنا ہے؟ یہ بتوں کے توڑنے کا فریضہ تم نے ادا کرنا ہے. ایک عذر نہیں پیش کیا، مولا کریم اکیلا ہوں. کہا اکیلا کوئی بات نہیں ہے. یہ سامان جنگ نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے. کہا اور اس کا حامی نہیں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے. کہا میرے عقیدے کا پورے ملک میں کوئی حامی نہیں ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے. کہا تو کرے گا کیسے؟ کہا ایک مرتبہ نشانے پر جانا میرا کام ہے، نتیجہ لانا میرے مولا کا کام. اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. شیریں سے گرچہ کو حکم بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. اگر میں اس پورے سٹرکچر کو بدل نہیں سکتا تو کیا میں جان بھی نہیں دے سکتا؟ محبت کے راستے کی یہ تدابیر ہے. نہ لو نام محبت کر خیالی زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے. رب کریم شارک کا لہو تو مانگتا ہے لیکن جو اس کی قیمت بھی ڈلتی ہے، ساری زندگی محنت کرو وہ قیمت بڑھتی ہے. دنیا میں کتنے کتنے پہلوان گزرے، کسی کا نام نوازوں میں آتا ہے. جس رسلنگ میں پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا نام چنا، یہ قرہ انتخاب ان کے نام نکلا، اور اس میں اس قدر آفات و بلیات سے گزرنے کی نوبت آئی. وہ ایک ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آزمائشیں ہیں. اٹھ بتوں کو توڑنا ہے. بتوں کے پوجنے کا کام پوری قوم کرتی ہے، پورا ملک کرتا ہے، تو توڑنے کا کام میں اکیلا کروں؟ ہے میجارٹی کوئی رول؟ یہ میجارٹی اتھارٹی اس کو قرآن کی آیت سمجھ رکھا ہے؟ نہیں. ہوا کے رخ بدلتے رہتے ہیں لیکن بندگان خدا اپنے نشانے پر جاتے ہیں. اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے. بندہ خدا کی ڈیوٹی ہے حق پر قائم رہنا، انجام جو بھی آئے اس کو کار گزرنا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام چوراہے میں کھڑے ہو کر پہلے کہتے ہیں، کہتے در پردہ کوئی کام نہیں کرتا. پہلے بتاتا ہوں، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا. تم جن کو خدا کہتے ہو نا، ان کو اپنا ڈیفینس کرے. تم جتنے پجاری ہو نا تم بھی ڈیفینس میں شریک ہو جاؤ. تم سارے مل کے ان کو بچاؤ، میں اکیلا ان کو توڑوں گا. وقت آئے گا پتہ چلے گا کون سچا ہے. قوم آئی، میلہ ہے. انہوں نے کہا یہ میلہ نہیں، یہ میلہ ہے جس پر تم جا رہے ہو، جس کا کردار میلہ ہے، جس کا مقصد میلہ ہے، جس کے طور طریقے میلے ہیں، جس کا رزق میلہ ہے، جس کی ساری ادائیں میلی ہیں. وہ میلہ نہیں ہو سکتا، وہ میلہ ہو سکتا ہے. آپ نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے ستاروں کو دیکھا.
اب پتہ ہے سرکمسٹانس ایویڈنس کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دن کا وقت نہیں تھا، یہ رات کا وقت تھا. ستارے دن کو تو نظر نہیں آتے، اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانس ایویڈنس، قرائنی شہادت. اب قرائنی شہادت نے بتا دیا رات کے وقت ہے، رات کا ذکر تو نہیں ہے نا. ستاروں کی طرف دیکھا، ستارے کی طرف دیکھا تو جبھی ہے جب ستارے نظر آ رہے. یہ کیوں دیکھا؟ چونکہ وہ سارے منجمین تھے، وہ ستاروں کو مؤثر بذات مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے انسانی مقدرات کے فیصلے کرنا یہ ستاروں کا کام ہے، ان کے دباؤ کی وجہ سے تقدیریں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اگر کوئی آدمی ستاروں کے رول کو، ان کے کردار کو کنٹرول کر سکتا ہو تو اپنے وقت کا بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے. اور اس سوچ کے بہت سارے آدمی ان میں تھے جو یہ سمجھتے تھے ہم ستاروں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کافروں کے ستاروں پر کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. لیکن حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، 250 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا اور 250 برس کی عمر کے قریب چل کر کے آپ نے حملہ کیا جا کے ایران پر، قصر ابیض پر، جس کو ٹیسیفون انگریزی میں کہتے ہیں. ٹیسیفون، اس کے میں سی ہے وہ سائلنٹ ہے، تو ٹیسیفون قصر ابیض کا نام ہے. وہ شاہی بہار جس میں کہ ایرانیوں کا دارالخلافہ بھی تھا، رہائش بھی وہی تھی. آپ جناب ایک دھکے سے شاہی قلعے کا دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے. اب ذرا دیکھیں نبی پاک کے غلاموں کے عشق پر جب جوانی ہو تو سالوں کا گزرنا پھر بڑھاپا نہیں لاتا. حضرت سلمان فارسی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان الایمان بالسریہ لنالہ رجال من امتی، اگر ایمان کہکشوں کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھ جاتا نا تو میری امت میں سے بعض مردان حق ایسے تھے کہ وہاں سے نوچ کے اسے زمین پہ لے آتے، اور ہاتھ رکھا ہوا حضرت سلمان کے کندھے پر. مزہ آیا نا جوان مردی کا. سرکار سے منوا لیا کہ بوڑھا ہوں پر بوڑھا ہو کے بوڑھا نہیں ہوں. مہم چلے گی، دنیا دیکھے گی، جب دنیا والے ہتھیار پھینکیں گے یہ نبی پاک کا غلام جوانوں کے منہ توڑتا ہوا، جوانیوں پہ تھوکتا ہوا، مردانگی کو پاؤں سے کچلتا ہوا موجے رواں کی طرح بڑھے گا اور کر کے دکھائے گا اور بتائے گا کہ واقعی میں وہی آدمی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اگر ایمان کہکشاں کی چوٹیوں پر ہوتا تو جا کے میرے امتی وہاں سے نوچ کے لے آتے. ایک ان کا ستاروں پہ کمان ڈالنے کا طریقہ ہے، ایک ان کا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے غلاموں کے نقشے دیکھے. ابراہیم علیہ السلام تنت رہا جناب، لیا کلہاڑا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، کلہاڑا لے کے اندر گھس گئے. اندر جب گھسے تو جا کے کہتے ہیں ما لکم لا تأکلون، یہ اتنے کھانے پڑے ہو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی میلے پر جاتے وقت انہوں نے کچھ کھانے بتوں کے سامنے رکھے کہ جس واپس آئیں گے تو یہ بابرکت ہو چکے ہوں گے، ہم تبرکات کھائیں گے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے لے کے کلہاڑا اس بے دردی سے ان کو کاٹ کاٹ کے پھینکا کہ کوئی کھانا بھی سلامت نہ رہا. پتھر، ریت، اینٹیں، بجری یہ ساری اس کھانے میں مل گئی، کھانا کھانے کی پوزیشن سے معلوم ہو گیا. اب جب قوم واپس آئی ان کا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جس طرح لوگوں کو بے ایمانوں کے نام پتا ہوتے نا، اسی طرح ایمانداروں کے بھی پتا ہوتے. انہیں پتا ہے کہ بتوں کو توڑنے کی بات جو ہے ابراہیم کی سوا کرتا ہی کوئی نہیں. تو دوڑتے دوڑتے آئے، آ کر پوچھتے کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں. ان کا ان بے ایمانوں سے کیوں نہیں سوال کرتا؟ ما لکم لا تنطقون، اور بتوں بتاتے کہ یہ جوتے تمہیں کس نے مارے ہیں؟ اب ان کو تو بڑا صرفہ ہے. ان کا جی ان کو
تم ان کو خدا سمجھ کے بات کرتے ہو، میں ان کو جوتے کی ٹھوکر سمجھ کے بات کرتا ہوں، مجھے کیا صرف ہے؟ عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی، کچے عشق کی عادت ہے وہ سوچنے لگتا ہے یہ بات تہذیب سے کرو جی، لحاظ رکھو جی، لوگوں کے جذبات کو زخمی نہیں کرنا جی، اور بےایمانوں کے جذبات کی کیا قیمت ہے؟ دکھ کاٹو، جو رب کرے گا سو ہوگا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا جاؤ جا کر کے اس پر میٹنگ بٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو سزا دینا چاہیے تھی نا، تو فرعون نے کہا اس پر شہادت لاؤ۔ امام نسوی نے لکھا کہ فرعون ضرور تھا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کرتے وقت بغیر شہادت کے فیصلہ نہیں کرنا چاہا۔ نمرود تھا، لیکن اس نے فیصلہ کرتے وقت کہا کہ مجھے اپنے ارکان مملکت سے مشورہ کر لینا چاہیے، خود اپنی من گھڑت باتوں سے ہی بات چلا لینا یہ ایسا گھٹیا فعل ہے کہ یہ نمرود اور فرعون کے مقابلے میں بھی گرا ہوا فعل ہے۔ جب ان کو اکٹھا کیا تو کیا فیصلہ ہوا؟ یونانیمس ڈیسیژن، پورا ہاؤس بول اٹھا، آلو بنو لہو بنیانا فألقوہ فی الجحیم۔ ان کا ایک چتا تیار کرو، آگ کا انبار، اس کے اندر اس کو ڈالو۔ اس سے پہلے کبھی انسان کے لیے آگ کی سزا تجویز نہیں ہوئی تھی، آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ مزدور جو جوئیں تنوری پہ بیٹھ کے نا رات کے وقت اس نے کرتا سینکتے ہیں تو جوئیں تنوری میں گر جاتی ہیں، ہمارے فقہاء نے کہا یہ حرام ہے، ہمارے بے شک جلائے نہیں، ایسی سویر قسم کی پنشمنٹ یہ اللہ کا حق ہے، آگ کی سزا دینا بندے کا حق ہی نہیں۔ اب جناب تیاری ہو گئی تو 40 پر باغاز ایک بلڈنگ بنائی گئی جو انگاروں سے بھر دی گئی، اور اس قدر تیز آگ جلائی گئی فضا میں سے پرندہ گزرا غیر شعوری طور پر کباب بن کے نیچے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرانے سے پہلے پوچھتے ہیں اگر باز آ جاؤ تو چانس ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کہتے ہوئے باز آ جاؤ؟ طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ میں نے دوسرا کنارہ دیکھنا ہے، جو رب کرے گا۔ اب جناب تیاری ہو گئی، ان کا کپڑے اتارو اس کے۔ اب جناب کپڑے اتار کے سزا دینا یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اسلام نے زانی کو بھی سزا دینے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ اس کے حجابات ننگے کرنے کی اجازت نہیں۔ زانیہ کو سزا دینے کا حکم ہے، لیکن کہا اس کی چھاتیوں کو بے حجاب نہیں کرنا۔ بے شک وہ بدکار ہے لیکن خاتون تو ہے، اس لیے سزا دیتے وقت بھی اس کے حجاب کا لحاظ رکھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سارے کپڑے اتارے گئے، لیکن کپڑے اتار کے دیکھتے ننگے نہیں ہیں۔ ان کا جی کپڑے اتار لیے، ادھر کپڑے اتارتے جاتے ہیں، جبریل علی میں امی کو آرڈر ہو جاتا ہے کہ یہ کرتا لے جاؤ، ان کے اتارنے سے پہلے پہنا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کسی نے دیکھ لیا تو تمہاری پھر خیر نہیں۔ ذرا دیکھیں جو راہ مولا میں اذیتوں سے گزرتا ہے، مشکل پامن والا آپے آپے ہے حل کردہ، عاشق نو لاروگ پرندہ میل سجن ول کردہ، درد از یارست درما نیز ہم، جس کی طرف سے درد آتا ہے وہ علاج بھی ساتھ چاہیتا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے، ادھر پوری دنیا نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اترے ہوئے ہیں۔ قوم نے کہا کہ یارو ننگا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو راہ مولا میں چلنے والے رب ان کو ننگا نہیں کیا کرتا، قوم کپڑے اتار لیا کرتی ہے۔ یہ قوم کا بڑا پرانا شعار ہے، ہاں یہ دھیان نہیں کرتے کیا کرنے لگے ہیں۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام سے ایسا لوگوں نے کیا ہے۔ وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اس کی تفسیر لکھا کہ بنی اسرائیل نے زور اور عصر کی نماز کے درمیان 70 نبیوں کو شہید کیا، 70 نبی شہید کیے گئے، اور شہید انہوں نے کیے جو پیچھے نمازیں پڑھتے، جانے نے پترے کی نہیں ہے، جنہیں پیچھے سالہ سال نمازیں پڑھیاں انہوں کے شہید کی تھا۔ دیکھ انہیں پیغمبر معصوم بے گناہ، قوم بے ایمانی پر آگے تھا تو خدا ہی بچا۔ 70 نبیوں کی شہادت معمولی بات ہے؟
ابراہیم علیہ السلام جیسا آدمی اس کو آگ میں پھینکا جانے لگا. ساری دنیا پریشان ہے کہ اب آدمی آگ میں جلے گا. ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے اوست. مرد مومن کی نشانی کہوں جب موت کا وقت آتا ہے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ان کا کتنا خوش نصیبی کا وقت ہے. آج راہ مولا میں چلنے لگا. بندہ بیعت کرنا اگلے دن دکان نہیں سیل پوری نہیں آنا ہے پکڑی اپنی بولی وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کو کاروبار ہے. اگر نبیوں کے جو امتی ہیں نبیوں کے صحابی ہیں وہ اگر اس میں یار پر ان کے مرید بنتے کہ میری ویجز بڑھ جائے گی میری آمدنی بڑھ جائے گی پھر تو یہ کاروبار ہوتا پھر تو یہ ایمان کا سلسلہ نہ ہوتا. اب جو آدمی خدا کی کائنات میں بعد از مصطفیٰ علیہ السلام سب سے سپیریئر ہے آج وہ آگ کے الاؤ کے لیے تیار ہے. جبریل امین آئے ان کا کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے کریں میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے. اس نے مڑ کے دیکھا پوچھا میرا پروردگار دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جی دیکھ رہا ہے. ان کا ٹالنا چاہے تو ٹال سکتا ہے کہ نہیں ٹال سکتا ہے. ان کا کیوں نہیں ٹال رہا جب جانتا ہے؟ کہا وہ ٹالنا چاہتا نہیں. کہا وہ ٹالنا نہیں چاہتا تم ٹالنا چاہتے ہو. اگر میرا مولا ٹالنا نہیں چاہتا تو نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے. خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. مجھے لوٹنے دو مجھے پٹنے دو مجھے زخموں کی برسات میں زندگی کے لمحے گزارنے دو. مجھے دمے واپسی تک اپنے یار کی رضا پر تلوار کی دھار پر رقص کرنے دو. دنیا دیکھے گی کہ محبت بھی کوئی ایسی طاقتور چیز ہے کہ دمے واپسی تک سلامت رکھتی ہے. حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قیامت کے میدان میں دنیا جب ننگی اٹھے گی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس پر شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. کہ یہ کیوں؟ کہ یہ رب کی طرف سے ریوارڈ ہے کہ جس وقت تیرے کپڑے اترے ہوئے تھے پوری دنیا نے پہنے ہوئے تھے آج پوری دنیا کے اترے ہوئے ہیں تو نے پہنے ہوئے ہیں. تو کیا یاد رکھے گا کسی کے لیے کپڑے اتروائے تو ایک مرتبہ رہے مولا میں پٹ کے تو دیکھے. ثابت قدم لو دوستو عروج و زوال قوموں کے مقدر میں ہے. کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں آتی جس کی تاریخ زندگی میں عروج و زوال نہ ہو. مدھم اور پنچم کو دیکھ کے اپنی لے بدل لینا دراصل ایک راسخ القدم آدمی کا مقام نہیں ہے. دکھ اور سکھ دونوں دیکھو. اس وقت کسی شخص نے دبی آواز سے بھی نہیں کہا ماڑا بھی ہوئے عقیدہ جڑا ابراہیم علیہ السلام ہے. یار ایڈی بے اثر آدمی اتنا ہوئے اس وقت انہوں نے چند مرید تو ہوئے اس وقت انہوں نے کہا جلائے چون کریے تو ابن اصلا کی ایک گیت سکسوں چون کریے آپ کو تو بیعت ہی توڑی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات جبریل امین نے کہی تو کہا کہ فحسبی من سوالی فعلمہ بحالی. اے جبریل امین تم نے لمبے لمبے سجدے تو کر کے دیکھے ہیں چے پرسی از نماز عاشقانہ رکوع چون سیدش مہرمانہ تب و تابع یہ کہ اللہ اکبر نہ گنجد در نماز پنجگانہ. لمبے سجدے کرنے ضرور آتے ہیں لیکن کبھی نماز عاشقانہ نیت کر کے دیکھو اس کے رکوع بھی اسی طرح پر اسرار ہیں جس طرح سجدے پر اسرار ہیں. اور اس کی ایک اللہ اکبر کا بم لگ جائے تو پانچوں نمازوں کے فیوز اڑ جائیں. آپ شیرازی فرماتے ہیں نماز زاہدہ محراب و منبر نماز عاشقاں بردار دیدہ. زاہدوں کی نمازیں مسجدوں اور محرابوں میں ہوتی ہیں عاشقوں کی نمازیں ہمیشہ تختہ دار پر ہوا کرتی ہیں. غازی علم الدین کو محمد علی جناح مرحوم نے اور علامہ اقبال نے کہا لاہور کا وہ اللہ کا پیارا بندہ ایک لاہور کے گھر پیدا ہوا لیکن مقدر دیکھیں کیسے چمکے. سید بازوی اڑستے رہ گئے پیر فقیر درویش عالم قلندر سارے پنچے ہی اوپر کرتے رہ گئے. وہ کام نہ ہو سکا رب نے چن لیا ایک بندے کو. ان سے جب کہا گیا کہ غازی علم الدین آپ ایک مرتبہ کہہ دیں میں نے قتل نہیں کیا پھر بچانا ہمارا کام ہے خدا کے فضل سے بچا لیں گے. ان کا بچنے کے لیے میں نے قتل ہی نہیں کیا میری زندگی کی وہی ساعتیں قیمتی ہیں جو
جو راہ مصطفیٰ میں لٹ جائے کیا کروں گا اس زندگی کو، جان میری نذرانہ تیرا بن منگیوں پیش کرے سب۔ جان کا یہ استعمال تم غلط سمجھو، اور جو موت قریب آ رہی ہے تو وزن بڑھ رہا، نہیں تو خدا آپ کو کبھی جیل کا تماشا نہ دکھائے۔ وقتاً فوقتاً ایسا اتفاق ہوتا رہا، جن کو پھانسی کی سزا ہوتی تقریباً 3 مہینے پہلے کھانا پینا بند ہو جاتا، اور جس وقت اس کو جا کے اس چکر میں ڈالتے تھے جس جگہ پھانسی کے لیے وہ لاٹھی لٹکی اور ساتھ رسہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک دائرہ سا ہوتا ہے، تو جب اس 2-3 سیڑھیاں اس کی ہوتی ہیں، ان سیڑھیوں پر سے چڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اٹھا کے چڑھاتے، اس تختے پر اٹھا کے کھڑا کرتے، اور کھڑا ہونے کی قوت نہیں، کھڑا کرتے تو گر جاتا ہے، ایسی حالت میں اس کے گلے میں پھانسی ڈالتے ہیں۔ لیکن غازی علم الدین مرحوم نے کہا مجھے وہ ٹوپی نہیں لگانی، میں جاتے وقت قوم کو دیکھو، قوم مجھے دیکھے، انہیں پتا چلے ذات مصطفیٰ پر اپنی قربانی دینے والا پچھتاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا۔ دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار۔ طبقات ابن سعد نے ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اس وقت دیدار ہوتا ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے، کہا جب میں مرنے لگوں گا تو دم دم جان لباں پر آئی چھوڑ حویلی تنگی، کھلی اڈی کے مت کتوں آوے ٹھنڈی باز جلدی، اس وقت کا مجھے انتظار ہے، میری ٹوپی اتار دو، میں قوم کو دیکھوں قوم مجھے دیکھے، اور ایک مرتبہ مجھے پبلک میں بھی پھرا کے لاؤ، سب سے کہوں میں خوش ہوں، میری پھانسی کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ وصل مصطفیٰ کا وقت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں واہ حسرتا ہو یا بلال، واہ حزنا ہو یا بلال، اے بلال افسوس ہے تم مر رہے ہو، کہا لا تقولی واہ حسرتا ہو یا بلال، یہ مت کہو کہ ہائے افسوس بلال مر رہے ہو، کہو واہ حسنتا ہو یا بلال، مبارک ہو بلال مر رہے ہو۔ کہا موت کے دروازے پر کھڑے انسان کو یہ کہنا کہ تمہیں مبارک ہو کہ مر رہے ہو، یہ تو پہلے تاریخ انسانی کا کوئی پریسیڈنٹ اس پر موجود نہیں ہے، میں کس طرح کہوں؟ کہ اور کسی کو نہیں کہا پر مجھے یہ کہو، کیوں؟ لأنی القا محمد وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد مدت مدیدہ، ایک مدت دیر باز کے بعد سرکار سے ملاقات کا وقت آیا، دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزاج میں، ایسی موت تو 100 مرتبہ آئے، صحتیں لاکھوں میری بیماری یہ غم پہ نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگا گئے، آپ نے کہا چھلانگ لگانا تیرا کام تھا اور بال بھیگا نہ ہونے دینا یہ میرا کام۔ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی ڈائری پر نوٹڈ ہے کہ کبھی میرے جد کریم کے سامنے کھڑے کے جبریل نے یہ جسارت کی تھی کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے، اس لیے پیغام مجھے دے۔ سدرۃ المنتہا سے جب آگے سرکار نے پرے پرواز کو کھولنا چاہا، اس سے پیشتر فرمایا جبریل بھی، یاد ہے وہ بات کیا؟ جب میرے جد کریم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کرنی تو مجھ سے کرو کیونکہ وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے ہو، کہ جی کہی تھی، اور راستے کے راہی منزل تو نے دیکھی ہی نہیں تو تالیاں کتنی جھاڑی ہیں، وہ بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم ہی نہیں، تمہارے خیال کی بھی پرواز وہاں تک ممکن نہیں، بات کرنی تو مجھ سے کرو۔ ان کا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ قیامت کا میدان ہو، آپ تو اس وقت بھی بے نیاز تھے، آپ کے جد کریم بھی بے نیاز تھے، رب نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی، وجدک عائلا فاغنا، حاجت مند پایا بے نیاز کر دیا، لیکن میں نیاز مند ہوں آپ کا، جبریل ہوں ضرور، آسمانوں کا چیف منسٹر ہوں ضرور، لیکن آپ کے وسیلے کا محتاج ہوں۔ دنیا کی بولی دیکھی، یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہو، آپ کی امت پل صراط پر سے گزرا چاہتی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں، میرے پر اتنے لمبے ہیں کہ پل صراط کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک میرے پر کافی ہوں گے، جب آپ کے امتی گزرے جا رہے ہوں تو وہ کاٹنے والی دھار میرے پروں کو کاٹے، آپ کے امتی کو نہ کاٹے،
ادھر رب سلم امتی آپ فرما رہے ہوں، ادھر میرے پر بچھے ہوئے ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تیرے پر بچھے ہوئے ہوں سرکار سلم امتی کہہ رہے ہوں، ادھر مجھے موقع ملے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہوں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ندائے محمد، کہ ہے رب سلم ندائے محمد۔ اے اعلیٰ حضرت اب پل صراط پر سے گرنے کا کوئی ڈر نہیں، پر جبریل نے بچھائے ہوئے ہیں، دعا سرکار مانگ رہے ہیں اور آنسوؤں کی برسات سرکار فرماتے میں رو رہا ہوگا، میرے آنسوؤں کی روانی پورے جوبروں پر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلم امتی بھی کر رہے ہوں، آنسو بھی چل رہے ہوں تو اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تقریر اختتام پذیر ہوئی۔ اب دوستوں سے گزارش ہے کہ سبوں میں پھر کر کے دارالعلوم کے لیے چندہ فراہم کر لیں، لیکن آپ چند مسائل قربانی کے بارے میں سن لیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 200 درہم چاندی ہے یا 20 دینار کے برابر، اس کے پاس سونا ہے، اور آسان لفظوں میں موجودہ وزن کے جو پیمانے ہیں ان کی روح سے جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا لکڑ موجود ہے یا 52 تولے چاندی موجود ہے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو جو اس کی حاجت کی ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے، حاجت کی ضروری چیزیں کون سی ہیں؟ رہنے کا مکان، بستر اور برتن باسن، سواری کا گھوڑا، کار، نوکر اور اس طرح کی روزانہ ٹرانسپورٹ جو انسان کے اپنے بال بچے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ان سب کو چھوڑ کے اگر اس کا مال اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر بیچا جائے تو اس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر وہ نصاب کا مالک تو نہیں لیکن بقدر نصاب کا مالک ہے۔ نصاب کا مالک ہونے کا تو یہ معنی کہ سچ مجھ نقد اس کے پاس موجود ہے، نقد موجود نہیں ہے، اس کے حاجات قطعیہ لابدیہ ضروریہ کو چھوڑ کے اگر باقی سامان اس کا بیچا جائے تو اس سکیل کو پہنچ جاتا ہے، اس میزان کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر یہ اطلاق آئے گا کہ یہ نصاب کا مالک نہیں بقدر نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ یا اونٹ ہونا چاہیے یا گائے ہونی چاہیے یا بکری ہونی چاہیے۔ اونٹ سے مراد اونٹ یا اونٹنی، اس کی عمر کتنی چاہیے؟ 5 برس۔ 5 برس سے کم عمر کا کوئی اونٹ قربانی نہیں لگ سکے گا۔ گائے سے مراد ہے گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو، بھینس کی بھی قربانی لگ سکتی ہے۔ عام طور پر بھینسوں کی قربانی نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے شاید بھینس کی قربانی لگتی نہیں۔ بھینس قانون شرع میں یہ گائے کی برادری میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے عام طور پر گائے کا ذکر آتا ہے، بھینس کا ذکر نہیں آتا۔ اور عرب شریف میں اتفاق سے آج بھی بھینس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے پورا وہ دیکھا ہے نا سعودی عربیہ چل پھر کے، کیونکہ ہمارا ویزا اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم وہ 2 بھاگوں کے اندر ہی جائیں۔ یہ جو جاتے ہیں نا حاجی لوگ، ان کے لیے یہ بیچاروں کے لیے پابندی ہے کہ وہ 2 رسیوں کے اندر جانا ہے۔ ہمارا ویزا آزاد تھا، ہم پورے ملک میں جا سکتے تھے۔ پورے ملک میں چل پھر کے دیکھا کہیں بھی کوئی بھینس نہیں دیکھی، نہ کوئی بھینسوں کا فارم ہے۔ بھینس کی قربانی اور گائے کی قربانی دونوں لگ سکتی ہے۔ اس کی عمر کتنی چاہیے؟ 2 سال، جس کو آپ اپنے زمینداروں کی زبانوں میں دبندی، دبندی آپ کو بندہ آخنا نہیں ہونا چاہیے، میں اکھی برابر کی دیا آگنا گرائے نہ رہنے والا۔ وہ گراہ چنگی چیز ہے، وہ شہرہ دی کدھر گچو نا تو مسافر بھوکا مری گچا راتی ننگا لیٹی رہے، کوئی شخص ہو نہیں، بات نہیں پوچھنا، گراہ بچارے پراؤ کتھوں آیا ہے، کیڑی چاہیے نکات پھوڑا کھاتا ہے، مائیاں پہنا تک پوچھنے کہ یہ کوئی مسیحی مشافر ہے، اس کے کچھ نہ کچھ دیو۔ تو اصولی طرف اس کو دوندہ کہنا چاہیے، دوندہ۔
یہ 2 سال کی جب اس کی عمر ہو تو 2 دانت اس کے گر کے نکلتے ہیں. 2 سال عمر گائے کی، بچڑی کی، بھینسے کی، بھینسی کی پوری ہو جائے پھر آپ قربانی دے سکتے ہیں. بھیڑ بکری کی عمر کیا چاہیے؟ 1 سال. لیکن اگر بھیڑ بکری کا کوئی بچہ ایسا ہے کہ دور سے کوئی تاجر دیکھے تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، تو کہ یہ موٹا تازہ لگتا ہے، ایسے سال کا ہے. یہ عمر کی کمی اس کے موٹاپے اور اس کے گوشت کی وجہ سے پوری ہو رہی ہو تو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا پیش کیا تھا جو سرکار میں 6 مہینے کا ہے، یہ نہیں لگ سکنا چاہیے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد پھر جیسا فرماتے ہیں جب دیکھا سرکار خوش ہو گئے کہ لگتا تو ایسا جیسا سال کا ہو، تو پھر سرکار نے اس کو جائز قرار دیا، جس سے آج تک ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بھیڑ بکری کا بچہ ہو اور ہو سال سے کم عمر کا، 6 مہینے کا، 6 مہینے سے کم کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر 6 مہینے تھی، تو پھر قد قامت میں موٹاپے میں اگر سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں وہ قربانی جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے اس قربانی کا نام ہے ہدی، اس کا نام ہے دحیہ. ہدی کے اور احکام ہے، دحیہ کے اور احکام ہیں. اگرچہ جانور کی قسم وہی ہوگی لیکن اس کے شرعی احکام مختلف ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دور حاضر کے جو اردو کے ذریعے سے بنے ہوئے نا مفسر، انہوں نے ہدی اور دحیہ میں ایسا کنفیوژن ان کو ہوئی ہے، ادھر کے مسئلے ادھر جڑ دیے ہیں، ادھر کے ادھر جڑ دیے ہیں. کیونکہ قربانی کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا وہاں کی جانے والی قربانی کے احکام اور ہیں اور یہاں کی جانے والی قربانی کے احکام اور ہیں. اور جو نماز عید کا وقت ہے، اس عید کے موقع پر ہاں میں نے ماہ رمضان شریف میں جو قرآن مجید پر تبصرہ کیا ہے اس میں چند صورت ابھی بھی رہتی میرا خیال ہے، لیکن بہرحال وہ 2-4 ہی ہیں، باقی سب پر تبصرہ کیا ہے. وہ تبصرہ جو ہے تفسیر سے کافی مختلف قسم کا ہے، وہ ریکارڈڈ ہے. جو آدمی خرید کو ان کے سنے گا وہ قرآن مجید کے لیے ایک نئی اپروچ کا راستہ بھی اس کو ملے گا. تو یہاں وہ ریکارڈڈ موجود ہیں اور ہدیہ اس کا 4 پاؤنڈ فی کیسٹ کے حساب سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو جو اونٹ یا گائے ہے اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. جو بکری یا بھیڑ ہے وہ ایک ہی آدمی دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک امیر آدمی نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر میں یہ کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا، اور اتفاق سے وہ اس وقت سے پہلے غریب ہو گیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس پر خود شرع کی طرف سے واجب ہو اس کے اپنے واجب کرنے کے کچھ معنی نہیں ہے. اگر ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا، منت کے طور پر قربانی مانی ہوئی ہے، اور وہ قریب چل کے تو اس کو کوئی بشیش نہیں، اس پر قربانی واجب ہے کیونکہ اس نے مانی ہے، اس پر شرع کی طرف سے واجب نہیں تھی، اس کو دینی پڑے گی. آئی بات خیال میں؟ ایک امیر آدمی نے قربانی خریدی تھی، وہ گم ہو گئی ہے اور قربانی کے دن سے پہلے وہ غریب ہو گیا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ جو واجب تھی وہ اس تاریخ اس کی وہ شرط وجوب تھی، شرط ادا سے پہلے ضائع ہو گئی. اگر ایک غریب آدمی نے خریدی تھی تو وہ اس کی منت سمجھی گئی ہے، اب وہ ادھار لے یا کچھ کرے وہ سب کو دینی پڑے گی. یہ احکام اس کے موٹے موٹے ہیں. تو ماہ رمضان شریف کی عید میں دیر کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں جو فطرانہ دینا ہوتا ہے غریبوں کو وہ نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی عید کی تیاری کر لیں. لیکن اس موقع پر جو قربانی والی عید ہے یہ نماز پڑھ کے قربانی کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ نماز میں جلدی کی جائے تاکہ قربانی آسانی سے جلدی ہو سکے اور غریب اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے. رہی بات یہ کہ قربانی عید کب ہوگی، ہمارے حساب کے مطابق 12 تاریخ ہوگی، بدھ کا دن ہوگا. لیکن جن کو 2-4 دن پہلے چاند نظر آتا ہے غالباً انہوں نے اب آ کر کے پہلے اس فیصلے میں یہ لوگ بھی شریک تھے، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ سارے 12 تاریخ کھلیں گے. لیکن جو پیسے دینے والے جب وہ چابی مروڑتے ہیں تو پھر ان کو اپنا سگنل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے نہ کسی سے پیسے لیں اور نہ خدا کے دین کی شکل میں چڑھیں. اب وقت کون سا ہونا چاہیے؟ سورج کیا بجے طلوع ہوتا ہے؟
7:30 شروع ہوتا ہے، 7:30 شروع ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے 8:30 ہو جانا، 8 بجے تقریر ہو جائے تو 8:30 جماعت ہو جائے گا۔ ہاں 8 بجے تقریر شروع کی جائے تو 8:30 تک آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ عید والے دن تو تقریر بھگتی نہیں ہے نا، وہ جن کی سہمیاں مجبور پہ یہ کرنی ہے، فوراً کرو تقریر ختم کرو۔ اچھا یہ ایک ساتھی ہیں آج جی